یہ صفات بیان کرتے ہیں کہ زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، راتوں کو سجدہ اور قیام کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے دور کر دے۔ ان عذابہا کان غراما، اس کا عذاب مکمل ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ غرام کا لفظ بتایا تھا نا، تاوان اور اس طرح کی چیزوں کو، یہاں مراد ہلاکت، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، اس کے درمیان عدل سے قائم رہتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود کے طور پہ نہیں پکارتے۔ لا یدعون، نہیں پکارتے، الہا آخر، کسی اور معبود کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے مطلق پکار جو ہے نا یہ جائز ہے، کیونکہ جب ہم توحید پر بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو پکارنا، کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، تو اکثر مشرک لوگ کہتے ہیں ہم تو بھائی پولیس سے بھی تو مدد مانگتے ہیں، ہم فلاں کو بھی تو پکارتے ہیں۔ تو الہ کو پکارنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ذات کے بارے میں یہ سمجھیں کہ یہ میری مدد کر سکتی ہے اسباب سے ہٹ کے، تو ایسی ذات کو معبود کہا جاتا ہے، آپ کا اس الہ کہا جاتا ہے۔ تو بے شک آپ اس کو معبود کا نام نہ دیں، تب لہذا آپ اگر پیغمبر کو پکارتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر جب چاہیں جہاں سے چاہیں میری مدد کر سکتے ہیں، یا کسی پیر کو یا کسی قبر کو یا کسی بت کو پکارتے ہیں، تو یہی شرک ہے، کیونکہ آپ نے اس کو الہ بنا لیا۔ بے شک آپ زبان سے نہ کہیں کہ میں الہ نہیں مانتا، لیکن اللہ اس کو الہ ہی اللہ کہے گا کہ تم نے اس کو الہ ہی مان لیا ہے۔ تو اس لیے وہ دعا جو بطور یعنی کسی کو الہ سمجھ کے مانگی جائے، یعنی اسباب سے ہٹ کے دعا مانگی جائے، اسباب سے ہٹ کے جب کسی کو پکارا جائے تو ایسی پکار دعا کہلاتی ہے، تو یہ اللہ کے علاوہ کسی سے جائز نہیں ہے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور وہ کسی ایسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا، ہاں حق کے ساتھ قتل کرتے ہیں، یعنی اگر اللہ نے حق دیا ہے تو پھر اللہ نے اس کے قتل کو حرام ہی قرار نہیں دیا۔ اس کی بھی میں تھوڑی ڈیٹیل بتا چکا تھا کہ جیسے قتل نفس، کسی نے آپ کے باپ کو قتل کر دیا، یا عورت کو شوہر کو قتل کر دیا، یا شوہر کی بیوی کو قتل کر دیا، تو ان کے ریلیٹیو کو، اولاد کو، شوہر کو، بیوی کو قصاص لینے کا اللہ نے حق دیا ہے۔ تو گورنمنٹ اس میں مددگار ہوتی ہے، لیکن حق اس شخص کے پاس موجود رہتا ہے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور یہ زنا بھی نہیں کرتے۔ قتل کے بعد اللہ نے زنا کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ یہ بھی معنوی طور پر انسانیت کا قتل ہے، کیونکہ زنا کے نتیجے میں ولد الزنا، بچے پیدا ہوتے ہیں بغیر باپ کے۔ اسلام جو زانی ہے اس کو بچے کا باپ نہیں مانتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد للفراش وللعاہر الحجر، کہ جو بچہ پیدا ہوگا نا تو جس کے بستر پہ، یعنی جس کی بیوی کے ہاں بچہ ہوا، بچہ اسی شوہر کا ہوگا، اس عورت کے شوہر کا، اور اگر کسی نے اس سے زنا کیا ہے تو زانی محروم رہے گا۔ زانی کی طرف کبھی بھی اسلام میں نسبت نہیں ہوتی۔ آج یہ کلچر یورپ سے ہمارے ہاں بھی آ رہا ہے، میرے پاس کالز آتی ہیں، خاتون کہتی ہے میرے شوہر نے ایک ایسا بچہ جو اس کی گرل فرینڈ سے تھا وہ بھی گھر میں لے کر آتا ہے اس بچے کو، اور اپنا باپ کہتا ہے میرا شوہر اس کو، تو ہم بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کا شوہر اس بچے کا باپ نہیں ہے۔ تو یہ بہت بری حرکت ہے، یہ تو ایک طرح کا کفر ہے کہ آپ اسلامی احکام کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو جب زنا ہو گیا تو اس بچے کی نسبت ماں کی طرف ہوگی، باپ سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کو اللہ باپ مانتا ہی نہیں ہے۔ باپ نکاح کے ذریعے ہی ہوتا ہے، ماں ہو سکتی ہے بغیر نکاح کے بھی اور نکاح کے بعد بھی، لیکن باپ نہیں ہو سکتا۔ تو اب چونکہ باپ نہیں ہوتا تو بچہ ہمیشہ کے لیے باپ سے محروم ہو گیا، تو گویا آپ نے اس معنوی طور پر اس بچے کو قتل کر دیا، کیونکہ جس بچے کا باپ نہیں ہوتا نا، اسلام اس پہ بہت رحم کھاتا ہے، ترس کھاتا ہے۔ اسلام اس کو تبھی اس کے لیے اسلام نے ایک الگ نام دیا ہے جس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ جس بچے کا باپ مر جائے نا نابالغی میں، تو اسلام اس بچے کو الگ سے ایک نام دیتا ہے یتیم، کیونکہ اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اس کو سرپرستی سے محروم ہو گیا۔ تو اب چونکہ وہ یتیم ہے اس لیے اس پر خرچ کرنے اور اس کی کفالت کے اسلام میں بہت زیادہ فضائل ہیں، اس کی وراثت کو محفوظ رکھنا یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ تو اب زنا میں چونکہ بچے کا سرے سے باپ ہوتا ہی نہیں ہے نا جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تو گویا اس بچے کو آپ نے روحانی طور پر، معنوی طور پر قتل کر دیا۔ یعنی زندہ رہ کے بھی اس بیچارے کی کیا زندگی ہوگی کہ ہر جگہ سے اس کو تانے ملیں گے تو بغیر باپ کے ہے، اور جیسے تانے دینا جائز تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک آر تو آ گئی نا اس بیچارے کے اوپر کہ باپ کے بغیر اور حرام طریقے سے پیدا ہوا ہے۔
تو گویا انسانیت کو آپ نے معنوی طور پہ قتل کر دیا. تو اس لیے اللہ نے زنا کو بھی حرام قرار دیا. اور یہ خوب سمجھ لیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ زنا کرتے ہیں اور بچہ پیدا ہونے سے روک لیتے ہیں تو کیا زنا حلال ہو جائے گا. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کیا میں نے تو معنوی طور پہ کوئی بچہ مارا ہی نہیں, بچہ ہی نہیں پیدا ہونے دیا. لیکن جہاں جس سوسائٹی میں زنا پھیلے گا تو ولد و زنا بچے لازمی ہوں گے, یہ اس کا لازمی جزو ہے. آپ یورپ امریکہ ہمارے سامنے ان کی مثالیں, اور انڈیا اور یہ جتنے بھی غیر مسلم کنٹریز ہیں جہاں زنا کا بہت زیادہ ریشو ہے, تو وہاں جتنا بھی روک لیں ولد و زنا بچے بہرحال پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے زنا ہی کو حرام قرار دیا ہے. یہ ایک وجہ ہے, اور بھی وجوہات ہیں زنا کے حرام ہونے کی. ابھی تو میں یہ وجہ کو اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ قتل نفس کے بعد اللہ نے ذکر کیا ہے اس کا.